السلام علیکم، میں ہوں علی عابد۔ پروگرام کی اینکر غریدہ فاروقی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تعطیلات پر ہیں، لہٰذا تب تک اس پروگرام کی میزبانی میں ہی ادا کروں گا۔ ناظرین، نئے پاکستان کے ایک سال میں تسلسل کے ساتھ جو الفاظ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سننے کو ملے ہیں وہ این آر او اور احتساب ہیں۔ این آر او کی اگر بات کریں تو وزراء تو چھوڑیے، خود وزیر اعظم عمران خان ملک میں ہوں یا باہر، میڈیا سے مخاطب ہوں یا قوم سے، جلسے میں شریک ہوں یا پھر کابینہ اجلاس میں، ہر جگہ یہی بتاتے ہیں کہ اپوزیشن کی ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی آرزو ہے، اور وہ ہے این آر او۔ لیکن یو ٹرن کے بھی اپنے ہی کرامات ہوتے ہیں، اور اسی عمل نے چیئرمین سینٹ کی متوقع تبدیلی روکنے کے لیے حکومت کو اپوزیشن کے سکہ بند سیاستدان مولانا فضل الرحمان کے در پر لا کھڑا کیا، اور مولانا نے اسے حکومت کی جانب سے این آر او مانگنے سے تعبیر کر دیا اور بتا دیا کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی صورت میں وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو این آر او نہیں دیں گے۔ احتساب کی اگر بات کریں تو آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ احتساب ہوگا اور بلا تفریق ہوگا۔ آج پارٹی ترجمانوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک لگائی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج پر سخت رد عمل دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہاں بھی یو ٹرن لیتے ہوئے اپوزیشن کو جلسہ کرنے کے لیے فری ہینڈ دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ادھر نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے زلزلہ زدگان کے فنڈز میں خرد برد کی خبر پر آج لندن میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کی ٹیم نے برطانوی اخبار ڈیلی میل اور رپورٹر ڈیوڈ روز کو قانونی نوٹس بھی بھجوا دیا ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ذاتی ساکھ اور کردار سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ اسے بچانے کے لیے ہر حد تک آگے جائیں گے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں کئی سوال ہیں جو جواب طلب ہیں۔ پہلا یہ کہ آخر کون مانگ رہا ہے این آر او؟ کیا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے معاملے پر حکومت واقعی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ دوسرا یہ کہ اپوزیشن کے یوم سیاہ نے واقعی حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے۔ اب متحدہ اپوزیشن کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ تیسرا یہ کہ اگر چیئرمین سینٹ کی تبدیلی عمل میں آ جاتی ہے تو یہ تبدیلی کی لہر آخر جائے گی تو کہاں تک جائے گی؟ جبکہ چوتھا اور آخری سوال یہ ہوگا کہ ڈیلی میل کے خلاف قانونی نوٹس تو بھیج دیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور اس کا فائنل نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ ہیں وہ سوالات جن کے جواب آج ہم لیں گے۔ تو ابھی اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ شوکت یوسفزئی وزیر اطلاع کے پی کے پی ڈی آئی کے رہنما ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب۔ اخندزادہ چٹان صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی ہمیں جوائن کریں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ اسلام آباد سے ہی ہمیں جوائن کریں گے وائر ڈی ایس این جی۔ اور نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی، یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، ڈی ایس این جی ان تک نہیں پہنچ پائی ہے تو ابھی وہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے۔ شوکت یوسفزئی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اپنے ناظرین کو ایک دو شاٹ سنانا چاہوں گا، ایک عمران خان صاحب کا شاٹ اور ایک فضل الرحمان صاحب کا شاٹ۔ تو پہلے وہ سن لیتے ہیں، آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی سنتے ہیں، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، 3 لفظ سننا چاہتے ہیں میرے سے، این آر او۔ کل آپ کے لوگ مجھ سے این آر او مانگنے کے لیے آئے تھے۔ فضل الرحمان نہ چیئرمین سینٹ کو این آر او دے گا اور نہ عمران خان کو این آر او دے گا۔ تو شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا دونوں رہنماؤں کا شاٹ۔ اب میں لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، ایک انتہائی آسان سے سوال آپ سے کروں گا۔ سر، یہ بتا دیں، عوام اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کون کس سے این آر او مانگ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے میرے خیال سے جو اتنی لمبی تمہید باندھی اس میں بڑا کلیئر بھی کر دیا آپ نے۔ دیکھیں، صحیح ہے، جو این آر او کے لیے بڑی چیزیں گراؤنڈ سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن جو جلسیاں کر رہی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں، کرپشن کے الزامات سہ رہے ہیں، اور ان کو باہر نکالنے کے لیے، اور جو باہر ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں ان کو اندر نہ کر دے، تو وہ دونوں کو ایک ہی جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت گرا دیں گے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کل جو جلسیاں ہوئی ہیں پشاور کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2000 سے زیادہ نہیں تھے، ورنہ میڈیا کو، آپ میڈیا کو وہ کوریج بتا دیں، اور میڈیا کے کسی بندے سے پوچھ لیں کہ پشاور میں کتنا جلسہ تھا۔ تو اگر 8 پارٹیاں مل کے 2000 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی تو وہ پھر پارلیمنٹ کیا گرائے گی؟ دوسری بات، جو جہاں تک این آر او کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جانے کی بات ہے، دیکھیں یہ ہوتا ہے، یہ پارلیمانی سیاست کے اندر یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کے پاس جاتے ہیں ووٹ مانگنے۔ آپ سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں پارٹی سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ جا کے کارٹسی کال دیتا ہے کہ جی ہم آئے ہیں آپ کے پاس، اور
یہ بندہ ہمارا کھڑا ہے اس کے لیے. یہ پارلیمانی روایت ہوتی ہے, یہ بدقسمتی سے روایت بننے نہیں دی گئی. اور مولانا صاحب کے پاس جو لوگ گئے ہیں, مجھے اگر پوچھے تو میں کبھی ان کو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ جائیں, میں تو کبھی ان کو نہ کہتا. لیکن چونکہ یہ پارلیمانی روایات ہیں. تو پھر یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں, اور میں آپ سے عمران کہہ خان رہا صاحب ہوں کی پارلیمانی رضامندی شامل تھی روایات اس ہے, میں؟ ذاتی خواہشات کی بات نہیں ہے, پارلیمانی روایات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں لیکن کرے خان گا. صاحب کی رضامندی شامل تھی اس میں سر؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایات رہی ہیں ہماری. دیکھیں 3-4 سینٹ کے الیکشن میری موجودگی میں ہوئے ہیں جب میں ممبر ہوں اسمبلی کا. اس میں ہمیشہ سے دوسری پارٹیوں کے لوگ آ کے ہم سے بھی ملتے تھے, ہم سے ووٹ مانگے. ان کو پتا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے ان کو, لیکن یہ کارٹسی کال ہوتی ہے جو ہوئی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو پارلیمانی روایت ہے اس کو بھی جس طریقے سے مولانا صاحب نے بیان کیا, اور آج جس انداز سے انہوں نے حیات آباد کی مسجد میں خطبے کی نماز میں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. اور مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتشار نہ پھیلائیں اس ملک کے اندر. ہم سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی آئین میں ترمیم کر کے فلاں کو فلاں بنایا جا رہا ہے, یہ کوئی ترمیم ایسی نہیں لائی جا رہی. ہم جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں, جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے. ہم کسی کی حیثیت کو نہ چینج کر رہے ہیں. یہ جو آپ انتشار پھیلانے کی بات کرتے ہیں, سیاست کریں سیاست کے روپ میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد و مدرسوں میں جا کے تقریریں کریں, جمعے کے خطبے میں آپ اس کو چوکی استعمال کریں, اور وہ اس لیے استعمال کریں. کبھی بھی مذہب کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں, خاتم النبیین, سب کچھ یقین, سارے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. چٹان بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے, یہ اور میں جتنے بھی, ہم کسی پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کے مخالفین کہتے ہیں یہ والی بات آپ لوگوں نے اپنے اوپر اپلائی نہیں کی. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں مذہب کی بات کر رہا ہوں. سیاست میں آپ جو کچھ مرضی ہے کہیں, لیکن جو مذہب کو آپ سیاست کے اندر استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ انتشار پھیلانے کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے, نہ آئندہ یہ چیزیں برداشت ہوں گی. چلیں, آپ نے اپنی بات ہم تک پہنچا دی. اب ذرا نہال ہاشمی صاحب کی طرف چلتے ہیں. نہال صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا, جس طریقے سے شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے پاکستان کی روایات تھیں کہ پارلیمانی چونکہ روایات ہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے جایا جاتا ہے, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے وہ کل کرنے کے لیے جایا جاتا ہے, تو وہ تو صرف اسی سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے. لیکن اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو واضح کروں, میں مولانا صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں, مگر ان سب کے باوجود نہیں, لیکن اب آپ لوگ متحدہ اپوزیشن ہے نا, میں تو اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی, میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ابھی شوکت بھائی کی میں باتیں سن رہا تھا. یہ ان کو بتائیے کہ پرانا اور نیا کوئی پاکستان نہیں ہے. پاکستان بس ایک ہی ہے, قائد اعظم کا پاکستان. پاکستان نیا نہیں ہے, کوئی نیا ملک نہیں بنا ہے. یہ ایک عجیب سا شوشہ چھوڑا ہوا انہوں نے. یہ ایک ملک تھا, ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. تو نیا اور پرانے والی بات نہیں, نئی حکومت تو ہو سکتی ہے, نیا پاکستان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ان کی بات میں سن رہا تھا, فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. فضل الرحمان صاحب کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. آج سوشل میڈیا بھرا پڑا ان باتوں سے کہ ایک ختم نبوت کے حوالے سے ایک خاص طبقہ, خاص کر قادیانی, اس پہ آج کل بہت زیادہ سرگرم عمل ہو چکے ہیں پاکستان میں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کے ختم نبوت پہ چوکیداری مسلمان مسجد میں بیٹھ کے نہ کریں تو کہاں پہ جا کے کریں؟ چرچ میں جا کے کریں. یہ ہم سب کا فرض ہوتا ہے کہ کوئی اگر میرے نبی کے حرمت پہ ڈاکہ ڈالے تو ہم اس کی چوکیداری ضرور کریں گے, اور کرنا چاہیے. شوکت بھائی بھی کریں گے, سب کو کرنا چاہیے. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ کیوں گئے فضل الرحمان صاحب کے پاس, تو یہ تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کیوں گئے. جس آدمی کو 2 دن پہلے ان کے قائد نے کہا کہ اب ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے, ڈیزل کو بھی ہم ٹھیک کر دیں گے, تو آپ فضل الرحمان کوئی آپ کے ہم رکاب تو نہیں ہے, نہ آپ کی اتحادی پارٹی کے تھے. آپ صرف چاہ رہے تھے کہ آپ فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسی بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں متحدہ جو اپوزیشن ہے اس کے کردار سے ان کو دور ہٹانا چاہتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہی ہوتا ہے NRO. NRO ایک بہت اچھی لفظ ہے, اس کے معنی ہے نیشنل ریکنسیلیشن. یہ غلط لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے, قومی اتحادی کے لیے لوگوں کو ملنا چاہیے, قوم سے اتحاد کرنی چاہیے, مگر اس کو غلط لوگوں نے غلط طریقے سے غلط پیراہے میں استعمال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اس کو غلط شکل دینا نامناسب کی بات ہے. صحیح, جانا بری بات نہیں ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, اب ذرا آپ بتائیے گا, چونکہ اب چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں
اپوزیشن حکومت بھی یقیناً چاہتی ہے کہ نہیں ہو صادق سنجرانی ہی چیئرمین سینٹ رہیں. فضل الرحمان کے در پہ تو حاضری دے دی حکومتی وفد نے. کیا آپ لوگوں سے بھی کسی سلسلے میں رابطہ ہوا ہے کسی بھی قسم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل بلاول صاحب سے رابطہ ہوا تھا اور بلاول صاحب نے ملنے سے انکار کیا تھا. کس نے کیا تھا رابطہ؟ پتہ نہیں, مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتہ, مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ بلاول صاحب سے رابطہ ہوا تھا اور انہوں نے انکار کیا تھا. یہ اب مجھے نہیں پتہ کہ حکومت کی طرف سے کن نے رابطہ کیا تھا اور کس نے رابطہ کیا تھا. اب یہ کہنا کہ یہ لوگ کیا کرنے گئے تھے, بہت اچھا ہوتا اگر یہ لوگ اس طرح کے کام خود سے کرتے اور ان میں اتنا سوجھ بوجھ ہوتا کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے, کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے, کہاں چلنا ہے کہاں رکنا ہے. پھر رونا کیا تھا؟ پھر تو ہم نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں میں خود وہ اس طرح کا حص نہیں ہے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہے. کہیں سے کسی نے انگلی سے اشارہ کیا ہوگا کہ جاؤ تو بیچارے چلے گئے. اب ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم کو کہا گیا کہ جاؤ تو کیوں کہا گیا اور ہم گئے تو کیوں گئے. تو یہ اس طرح کے باقی ملنا جلنا یہ کوئی عیب نہیں ہے. سیاست میں لوگ ملتے ہیں جلتے ہیں, ہم تو, لیکن یہ لوگ نہیں ملتے. یہ تو شروع ہی دن ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اب اپوزیشن میں نہیں ہے, آپ حکومت میں ہیں. اگر آپ اس ملک کا مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا معیشت جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. 3 چیزیں کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, اور وہ 3 چیزیں ہے کہ ملک میں ایک سیاسی استحکام ہو, دوسرا یہ کہ آپ کا عدلیہ آزاد ہو, تیسرا یہ کہ آپ کا میڈیا آزاد ہو. اب انہوں نے میڈیا کو کتنا آزاد رکھا ہے, عدلیہ کو کتنا آزاد رکھا ہے, کتنا اس ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ان لوگوں نے کوشش کیا ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے. بس صرف یہ کہنا کہ چور اور ڈاکو اور جلسے, اور بھائی کس نے آپ کو رکا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ احتساب کرے, کراس دی ووٹ کرے, لیکن نیب کا چیئرمین کا جو کالم آ چکا تھا جاوید چودھری صاحب کا, وہ تو ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے. اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ زرداری صاحب جیل جائے گا, زرداری صاحب جیل چلا گیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم پیشر ہے کہ فردوس شخوان کا کیس کو دبائی, وہ کیس دب گیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ بابر اعوان کا کیس ختم کرے, بابر اعوان کا کیس ختم ہو گیا. تو اگر اس کو آپ احتساب کا نام دے گے, اس کی ماننے کو نہ اپوزیشن تیار ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کراس دی ووٹ کرے, اور اگر آپ کراس دی ووٹ کرنا چاہے تو جناب محترم عمران نیازی صاحب, اگر آپ نے دائی بائی دے کی تو اس کو بہت سارے کرپٹ نظر آ جائیں گے, اتنے کرپٹ اس کو نظر آ جائیں گے کہ کہیں دور دیکھنے کا اس کو ضرورت یہ نہیں پڑے گا. تو خان صاحب نے, اخنزادہ چٹان صاحب, یہ کہا ہے نا کہ کرپشن کوئی بھی کرے, کوئی بھی کرپٹ ہو, وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو وہ پکڑے نا. یہ انہوں نے جو خود کہا ہے, دوسرے تو چھوڑ دے, انہوں نے جو خود کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا چور ہے, ڈاکو ہے, پکڑے اب اس ڈاکو کو. انہوں نے تو خود کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی حکومت کی طرف سے کسی ادارے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی کو پکڑو کسی کو چھوڑو, ادارے اپنا کام خود کریں گے. بھائی یہ کیسے ادارے ہیں, یہ کس طرح کام کریں گے؟ مجھے بتائے ہیلی کاپٹر کیس میں کتنے بار جناب محترم عمران نیازی صاحب کو بلایا؟ مجھے یہ بتائے کہ وزیر دفاع کو پرویز خٹک کو کتنے بار اس نے بلایا؟ یہ بی آر ٹی کے کیس میں خود گیا تھا, ہم پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی چلیں آپ کے یہ سوالات ہم شوکت یوسف زئی تک لے کر جائیں گے. بی آر ٹی پہ ابھی تک کیوں انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ تو ادارے ایسے تو نہیں چلتے. امجد شریف صاحب, اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا, آپ کیا کہیں گے چیئرمین سینٹ کا جو معاملہ ہے, آپ نہیں سمجھتے مزید کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے؟ اب حکومت جے یو آئی فے کے در پہ چلی گئی ہے, حکومتی وقت مولانا فضل الرحمان سے مل لیا. اب جیسے اخنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو سے بھی رابطہ ہوا تھا, ملنے کی بات ہوئی تھی, انہوں نے انکار کر دیا, اور آج حاصل بزنجو کے پاس بھی گئے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ مزید کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ حکومت بوکھلا گئی ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانا یہ کون سا اتنا بڑا کارنامہ ہے, یا ملک کا مفاد میں کوئی بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے جس سے آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کے ملک کے حالات بدل جائیں گے, سوائے اس کے کہ آپ ایک انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. اگر حکومت اس انتشار کی سیاست سے بچنا چاہ رہی ہے, کیونکہ ویسے تو وہاں پہ آلریڈی اگر ہم نمبر گیم کو دیکھیں تو اپوزیشن کے پاس نمبر تو ہیں, بدلنا نہ بدلنا تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس ووٹ تو ہیں,
اور حکومت وہاں پہ بے بس ہے, وہاں پہ کوئی چیز کوئی بل پاس کرا ہی نہیں سکتی ان اپوزیشن کے تعاون کے بغیر. تو سینٹ کا چیئرمین بدلنے میں کون سی بھائی چیمپئن شپ ہے جو آپ جیت رہے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ انتشار پھیلا رہے ہیں. ایک حکومت کے ساتھ ان کی مزید بدمزگی بڑھ جائے گی, ان کا تعلق مزید خراب ہو جائے گا. اگر وہ ہٹ جاتا ہے تب بھی, نہیں ہٹتا اور اپوزیشن ہار جاتی ہے تو تب بھی تعلق خراب ہو جائے گا, کیونکہ اپوزیشن روئے گی کہ جنہوں نے ممبر توڑ لیا ہمارے. یہ کام ہی غلط تھا. یہ انتشار کی سیاست ہی ملک کے مفاد میں نہیں ہے جو یہ کھیل نکال. کیوں؟ اصل چیز یہ ہے کہ کرپشن میں پکڑے گئے جو لوگ وہ باہر بیٹھے شور مچا رہے ہیں. چاہتا ہوں اب میں علی چٹان میری بات سن لو ابھی ذرا, مجھے مکمل کر لینے دو. مسئلہ یہ ہے, میں صرف ایک چھوٹا سا سوال, آپ ایک ساتھ اس پہ بات کریں نا. میں ایک سیکنڈ پہلے میں بات کر لوں, آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی میں بات کر لوں پھر سوال کرنا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ جب یہ نمبر ان کے پاس تھے اور نون لیگ ان کے ساتھ نہیں تھی, مولانا ساتھ نہیں تھا, تو میں چٹان سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں اس کو بنایا کیوں تھا, کیسے بنایا تھا تم لوگوں نے؟ ساری دنیا کہتی رہی زرداری صاحب پیسے بانٹتا رہا وہاں پہ. اب زرداری صاحب اندر چلا گیا تو اب دوسری طرف کام شروع ہو گیا. اور بھائی خدا کا نام لو, اس ملک کو امن سے رہنے دو. تم لوگوں نے سوائے شیطانیت کے اور سوائے اس شرارت کے اور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے فیس سیونگ؟ اصل چیز جو ہے وہ پوچھنے کی, ان سے پوچھیں بھائی اتنے قرضے لیتے جا رہے ہو اور قرضے کیسے اتارو گے؟ 95 ارب ڈالر کا قرضہ پچھلا تھا وہ ان سے اتر نہیں رہا تھا, اب 116 ارب کا ہو گیا. یہ ان کو اس لیے بھیجا ہوا پارلیمنٹ کے بھائی, میں چھوٹا سا ریکویسٹ کروا بھی, اس کی بجائے یہ لگے ہوئے اس کام پہ جس کا فائدہ کسی کو کوئی نہیں. یہ اس قدر غلط رستے پہ چڑھے ہوئے ہیں, سوائے انتشار کے ان کے پلے اور کچھ نہیں ہے. اصل دکھ ملک کا ہے اس وقت اکانومی. ان کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ پوچھیں ان سے کہ بھائی 116 ارب قرضہ ہو گیا کیسے اتارو گے, کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ نہ ان لوگوں نے کبھی اسحاق ڈار سے پوچھا تھا, نہ یہ آپ ان سے آج ان سے پوچھ رہے ہیں. اور یہ ہے ہماری پارلیمنٹ. صحیح, بالکل یہ بڑی ویلڈ آپ نے پوائنٹ کو ریز کیا ہے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, کامنٹ کیجئے گا لیکن یہ بھی بتائیے گا میں پہلے بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کو لے کے آئے, لیکن آپ لوگ اس کو اتنا قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. 95 ارب جو ہے میں قرضے کی بھی بات کرتا ہوں. مجھے بھی سنیں نا, مہربانی کرے. جی بھائی ہم ایک جمہوری عمل کی طرف جا رہے ہیں جس طرح کی حکومت کو حق حاصل ہے کہ ان کا اکثریت ہے وہ اپنا سپیکر. جی آپ مجھے بھی سنیں پلیز سر, آپ سینئر ہے, جس طرح میں آپ کو آرام سے سن رہا تھا آپ مجھے بھی سنیں. جس طرح حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا سپیکر, ان کا اکثریت ہے وہ اپنا سپیکر منتخب کرے, اپنا وزیر اعظم منتخب کرے. آپ اگر اپوزیشن کا سینٹ میں اکثریت ہے, وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین لانا چاہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائے کہ اس میں کیا ایسا کون سا انتشار ہو گیا, اس میں کیا کون سا ایسا شیطانی عمل ہو گیا, وہ جن لوگوں نے شیطانی عمل کیا. علی حافظ صاحب اگر نمبر پہ ہو جاتا تو اچھا تھا, آپ نے میری باری کاٹ دی. یہ تو ایک جمہوری عمل ہم کر رہے ہیں اپوزیشن, اس میں کسی کو اتنا پریشان ہونے کا ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سینٹ کا چیئرمین چلا جائے اور بزنجو صاحب آ جائیں, مجھے بتائے قرضے کیا چڑھ جائیں گے, اور اگر یہ سینٹ کا چیئرمین رہے کون سا قرضے اتر جائیں گے, مجھے آپ یہ بتائیں. اس کا قرض ان سے سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ کے ذریعے جمہوری طریقے سے آئین کے ذریعے کون سا انتشار ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دے دو, مجھے جمہوری عمل کے جو سارے ٹھیکیدار ہیں مجھے ایک سوال کا سارے جواب دے دیں. اس عمل سے ملک کو کیا فائدہ پہنچے گا یہ مجھے بتائیں. اس سے یہ فائدہ پہنچے گا کہ اپوزیشن کا حق ہے, ان کا اکثریت ہے کہ اپنا بندہ لائے, کو مارو گولی لائے. مجھے آگے بتائیں اس کے جانے سے نقصان کیا ہوگا, جواب دے لیں پلیز آپ مجھے بتائیں اس سے نقصان کیا ہوگا, آپ مجھے اس کا نقصان بتائیں. میری بات سنو, کیا نقصان ہوگا بتائیں نا, کیا نقصان ہوگا, اس کے جانے سے کیا نقصان ہوگا مجھے بتائیں. میں بتانے لگا ہوں نا, میری بات سنیں, میں بتانے لگا. جی جی. اس وقت حق کدھر تھا جب ڈاکٹر قیوم سمرو کوٹا میں پیسے بانٹ رہا تھا؟ آپ نے دیکھا تھا, یہ جواب آپ نے دیکھا تھا. ابھی میں کہہ دوں گا کہ آپ نے راہ سے پیسی لی ہے, آپ نے راہ کے جیل سے پیسی لی ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. آپ کیا کہتے ہیں جیسے کہ جب آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ 95 ڈالر سے اب 115 ارب ڈالر قرضہ ہو گیا ہے, تو اس پر کوئی بات نہیں جب آپ کے ساتھ آپ راشن بیچتے تھے, کیا آپ مانتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نے راشن بیچا ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے؟
میرے پاس نہیں ہے. مجھے شوکت کسی نے صاحب کہا ہے. آپ خود ہی ذرا کامنٹ کر دیجئے اس بات پر, کیونکہ اخونزادہ صاحب بھی چپ نہیں ہو رہے اور جنرل صاحب بھی نہیں ہو رہے. دیکھو لڑائی والی کوئی لڑائی نہیں بھائی, ہم اتنا انتشار نہیں جتنا جو شعیب صاحب نے ہمیں آڑو دیا, ہم اتنا جرم نہیں کر رہے. سمپل سی بات ہے, ہمارا اکثریت ہے, ہمارا ہمارا کا چیئرمین, سیدھی سی بات ہے, اس کو اتنا ٹیڑھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ علی عابد بھائی آپ مزے لے رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کے بعد میں دوبارہ آؤں گا, آپ پھر کامنٹ کیجئے گا. اور اخونزادہ صاحب آپ نے اخونزادہ کے لیے میں ایک بات کہہ دوں. اچھا جلدی سے قیوم بول سمرو نے مجھے خود بتایا تھا اور اس کی گواہ سما ٹی وی کی ایک اب بتاؤ. مجھے بھی ایک بندے نے بتایا تھا. اب چھوڑو, اب سینئر ہے, میں آپ کو اس کا کیا ایک کا ٹائم ہو گیا کیونکہ گفتگو کا جو ہے نا وہ لیکن اب اینگل دوسری طرف جا رہا ہے. تو ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس سلسلے میں بھی بات کریں گے. جیسے کہ جنرل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 95 ارب ڈالر قرضہ تھا 2018 میں, اور اب نئے حکومت میں, نئے پاکستان میں 116 ارب ڈالر قرضہ ہو گیا ہے. ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ احتساب کا عمل ہر صورت جاری رکھیں گے, اور اب کی بار ایک یو ٹرن کہا جا رہا ہے, لیکن اس کو پازیٹیو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو ریلیاں کرنے کا حق ہے, نکالنے کا حق ہے, جلسے کرنے کا حق ہے. تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نہال ہاشمی صاحب, اب ذرا پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. یہ بتائیے گا, اپوزیشن نے کل یوم احتجاج تو منا لیا, یوم سیاہ بھی منا لیا, اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اور جیسے کہ ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ 95 ارب ڈالر سے اب 116 ارب ڈالر قرضہ ہو گیا ہے, اپوزیشن ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی, وہ دیگر چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہی ہے. میں سن رہا تھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2014 میں جب محمد نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جب 62 بلین ڈالر کی انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ اس ملک میں آنی تھی, تو اس وقت کیا ملک میں امن چل رہا تھا یا انتشار چل رہا تا؟ جو زبان اس وقت خاموش تھی اور جو زبان اس وقت انتشار کو سپورٹ کر رہی تھی, کاش ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف طالب علم جو ہم ہیں, اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کب انتشار سے نکلے گا, کب ہم لان تان کرنا بند کریں گے. دیکھیے, اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ بات کرے. آج حق حکمرانی اگر سلیکٹ پرائم منسٹر کے پاس ہے تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈالر کو 165 سے 100 پہ لے کے آئیں. اگر آج ان کے پاس حکومت ہے جیسی بھی ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ پیٹرول کو 70 پہ لے کے آئیں, روٹی کو 5 روپے پہ کریں, نان کو. آج ان کا فرض بنتا ہے کہ اندھیرے نہ ہو, بجلی پہ ٹیکس نہ لگے زیادہ, گیس پہ ٹیکس نہ لگے زیادہ, لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے. جو وعدے کیے ہیں 1 کروڑ نوکری کی اور 50 لاکھ مکان کے, وہ دیا جائے. کم سے کم نواز شریف صاحب کے دور میں یہ تو ہو رہا تھا کہ جناب آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم بن رہا تھا. کم سے کم نواز شریف صاحب کے دور میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جا رہا تھا, نوجوان بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہے تھے, اسکالرشپ دیا جا رہا تھا, نئے ہسپتال بنائے جا رہے تھے, ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تعلیم کا بجٹ گھٹ کر کے آدھا کر دیا گیا ہے. آج ہیلتھ کے بجٹ کو کٹ کر کے آدھا کر دیا گیا ہے. جو طالب علم پاکستان سے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے, ان کو نہیں, وہاں پہ پیسے نہیں دیا جا رہا, ان کو کہہ رہے ہیں آپ واپس آ جائیں. آج مزدور بے روزگار ہے, آج طالب علم پریشان ہے, آج بے روزگاری سے لوگوں کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں, آج ملک میں چوری اور ڈاکے بڑھ گئے ہیں, آج ملک کو منتشر کیا جا رہا ہے. اور آج ہو کیا رہا ہے کہ جناب اپوزیشن اگر عوام کے احتجاج کے لیے, مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے, بیڈ گورننس کے لیے روڈ پہ آئے, تو آپ اس پہ FIR کاٹ لیں اور اس کو نیب کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں آپ اس کو اندر. یہ کسی فرد واحد کا ملک نہیں ہے, یہ خاص صاحب کا ملک نہیں ہے, میرا اور آپ کا اور ہماری آنے والے نسلوں کا ملک ہے. اور اس ملک میں بار بار میں کہوں گا قائد اعظم اور وہ 10 لاکھ شہیدوں کا ملک ہے جنہوں نے قربانی دے کے بنایا تھا. کوئی پاکستان ناچ گانے سے نہیں بنتا ہے. پاکستان کے لیے ہماری فوجیوں نے بھی قربانی دی, ہمارے رینجرز نے بھی, پولیس نے بھی, سیولین نے بھی, اور آج بھی ہمارے بارڈر پہ دے رہے. کہاں سے آ گیا نیا پاکستان؟ کون لے کے آیا نیا پاکستان؟ یہ انہی شہیدوں کا پاکستان ہے, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہ مسلم لیگ نے جو ووٹ کی پرچی دی تھی اس کا پاکستان ہے. یہ ووٹ کو جب عزت دیا گیا تھا تو پاکستان بنا تھا, تو اس پاکستان میں ہمیں یہ حق حاصل ہے. یہ محمد علی جناح کے آئین نے ہمیں دیا, پاکستان کے 73 کے آئین نے دیا اپوزیشن کو اور ایک ایک شخص کو کہ وہ اپنے خلاف ہونے والے ظلم کے لیے کھڑا ہو, سڑکوں پہ آئے, روڈوں پہ آئے اور آئینہ دکھائے اور بتائے جس کو حق حکمرانی ہے کہ آپ ہمیں حق حکمرانی کے معنی جیل نہیں بھیجنا ہوتا ہے, ہمیں روٹی سستی دینی ہے, ہمیں امن دینا ہے جیسا نواز شریف نے دیا تھا, ہمیں انصاف دینا ہے, ملک میں انویسٹمنٹ لانا ہے.
यही सवाल मैं शौकत यूसुफ भाई साहब से जरा कर लेके लेता जाना। हूं। आज आपने तो स्टॉक मेरी बारी एक्सचेंज काट दी, आधी पे आपने रह गई इनको डबल टाइम शौकत साहब मैं जरा आप ही की तरफ आ रहा हूं, अब आप ये जरा बताइए इंतशार जो था जिस तरीके से 2014 में था, नियाज़ साहब आप 2015 में जरा था, खामोश हो गए तो मैं 2016 जरा में शौकत था। साहब की तरफ जाऊंगा ना। देखिए इन्होंने शौकत जो साहब अब बातें जरा आप की- बताइएगा जिस तरीके से मैं निहाल क्या हाशमी करूं? साहब बता रहे हैं, जो इश्यूज वो रेस कर रहे जी, जी। हैं, लोगों को शिकवा ये है कि खान साहब इन चीजों को ज्यादा एड्रेस नहीं देखिए, करते, जो मेरे अवामी ख्याल से मसाइल है उनको एड्रेस नहीं करते, अली आबिद फोकस भाई- उनका मियां देखिए, नवाज मेरी शरीफ बात की तरफ सुनिए ज्यादा पहले। होता है या अली दीगर आबिद- अपोजिशन एक लीडरान सेकंड। की तरफ अली ज्यादा आबिद होता है। अली आबिद साहब एक ये- सेकंड जी एक सेकंड अली आबिद सर प्लीज मेरा मुझे तो कुछ बोलने दे सर जरा शौकत यूसुफ सही की बात कंप्लीट मैं होने दे, बोल लास्ट दूं में फिर आपकी आप बात थी। देखिए ये बड़ी आसान बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाहेगा जब हुकूमत उसकी आए परेशान हो, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती है। बदकिस्मती से देखें जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो खसारा था ना वो इस हुकूमत को मिला है, और वो किसकी हुकूमत गई थी? वो नून लीग की हुकूमत गई थी। खसारा किसने छोड़ा था? ये जो 154 अरब का गैस पे खसारा, 1250 अरब बिजली का खसारा, ये जो PIA का खसारा, स्टील मिल का खसारा, रेलवे का खसारा, ये ज़रा मैं गिनूँ इनको, ये बताएं कि ये खसारा किसने छोड़ा है? हमें नून लीग की हुकूमत ने छोड़ा, ये वर्षे में मिला है। तो सबसे पहले तो उस खसारे से निकलना है। बिल्कुल जी इन्होंने बात की, रोटी भी सस्ती करनी है, हमने सारी चीज़ें सस्ती करनी है, रोज़गार भी देना है, लेकिन जितनी बड़ी लूट मार हुई है क्या इससे आप इनकार करते हैं? पाकिस्तान की आवाम इनकार करती है? अगर इनकार करती तो आज इनके जलसों में लोग निकलते हैं। मैं तो अपनी हुकूमत को ये मशवरा दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑपोजिशन इनके कह रही है जो भी फिर जलसे पेशावर पेशावर की रैली देखो, इनके शौकत जो भी भाई, जलसे लोग हैं, निजामात की वो उनमें- रैली देखो, मैं 3 रिक्वेस्ट करूंगा किलोमीटर तक हुकूमत से इंसानी इंसान थे। कि इनके जलसों को आज़ादी दे, ये जहां जलसे करने जाएं उनको बाकायदा फैसिलिटेट करे ताकि पता चले लोग इनके साथ कहाँ हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे सूबाई वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि ये जलसा करना चाहते हैं, कोई रुकावट ना डाली जाए, और इन्होंने हमने पूरे फैसिलिटेट किया, और आपने देखा कि 2000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके, इसलिए कि लोग क्यों निकले इनके लिए? अगर महंगाई की बात हो रही है, इस जोक बेरोजगारी पे की लोग बात हो रही है, हंसेंगे, शौकत तो भाई, अली आप आबिद इस भाई जोक ये पे कोई लोग रातों हंसेंगे। रात ये मसला हुआ है, ये रातों रात सारे डॉलर ऊपर चले गए, ये महंगाई रातों रात आई है, इसके पीछे एक लंबी करप्शन है। ये चीजें अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टीम चलिए ये तो होगी, लेकिन ऑपोजिशन का इस्तिक्फा ये है ना कि हम एहतजाज करते हैं तो हम पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। अब आज खुद फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि खान साहब ने कहा है कि इजाजत दे दी नहीं चाहिए, जलसे करें, रैलियां निकालें, तो फिर मतलब वो फैसला गलत है जो कल हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो खिला पैदा हुआ है ना, पहले उसको आपने पुर करना है, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, उसके लिए ग्राउंड्स तैयार करने हैं। ये रातों रात नहीं हो सकते थे। इन्होंने तो देखे एक तरफ खसारा छोड़ा तारीख का सबसे वो तो बड़ा, एक तरफ पॉलिसी है दूसरी ना तरफ हुकूमत कहते हैं की, रिलीफ दे। लेकिन दूसरी तो तरफ ये- ऑपोजिशन कह रही है कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ट्वीट करके कह रहे हैं कि खान साहब ने कहा है कि जलसे करने की आपको अर्ज इजाजत होनी करूं, चाहिए, रैलियां निकालने अली की आबिद इजाजत साहब- होनी चाहिए। अली आबिद साहब, ये चट्टान भाई बैठे, इनको भी पता है कि जब हमने धरना दिया था 126 दिन का, उस वक्त मैं कंटेनर पे बहुत कम नजर आया। मैं कंटेनर पे नहीं होता था, मैं टीवी टॉक शो में होता था, और ज्यादातर मैं टॉक शो में होता था। और मजे की बात यह है कि खैबर पुख्तनख्वा से उन्होंने जिन लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए, उसमें से मुझे चुना। तो अब मुझे बताए कि मुझे कहा जी पार्लियामेंट में हमला किया है, मेरा नाम डाला, इसलिए कि मैं डिफेंड करता था पार्टी को टीवी पे बैठ के। ये जो चलें, ठीक है, सही है, पीटीआई हमला आपका कैसे मौके मुझे आ गया। डाला, तो मैं इनकी बात बताऊं, इन्होंने जो देखिए, अपने दौर में किया है ना, ये अली वो आबिद- ये भूल ठीक है, रहे जरा हैं। मैं जनरल साहब की तरफ चला जाता हूं क्योंकि टाइम कम है ना। जनरल साहब आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। और सवाल ये है कि ऑपोजिशन का ठीक है रुख सही नहीं है, उनकी सिमत सही नहीं है, आप समझ रहे हैं, हुकूमत की सिमत को आप सही समझ रहे हैं, जैसे कि खान साहब वो चीजों को एड्रेस ही नहीं करते जो अवामी मसाइल हैं, वो कोट लखपत के एसी को ज्यादा डिस्कस करते हैं, या दीगर ऑपोजिशन की जो सहूलियात हैं जेल के हवाले से वो ज्यादा डिस्कस करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो अभी निहाल हाशमी बात कर रहा था, ये वो बात है जो अवाम के से जिसका वास्ता है कि भाई सही। रोटी महंगी हो गई, आपने कहा था मकान देंगे, मकान नहीं दे रहे। ये बातें ऑपोजिशन नहीं पूछेगी तो हुकूमत भी नहीं करेगी। सही, लेकिन मैं ये समझने से कासर हूं कि आप सेनेट का चेयरमैन बदल लेंगे तो उससे आपको क्या, आप अवाम को क्या देंगे। मैं इसलिए एतराज कर रहा हूं कि आपको सही। असेंबलियों में भेजा गया है ये बातें करने के लिए जो निहाल हाशमी ने की हैं। जरूरत इस बात की है कि आप अवाम के लिए जो इतने बेशुमार वादे किए गए थे उनको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये वो दुख सही। है जिसकी तरफ ये नहीं आ रहे। तो तभी वो एनआरओ का किस्सा आता है, वो कहते हैं जी ये जो शोर शराबा कर रहे हैं ये कर रहे हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। अब असल चीज ये है
کہ اگر یہ چھڑانے کا قصہ نہ ہو تو پارلیمنٹ میں تو یہی باتیں ہونی چاہیے نا. پارلیمنٹ میں کیا ہوا ہے ایک سال جو گزرا ہے پارلیمنٹ میں؟ آپ جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی تک ہی اس قناعت اختیار کی جائے گی یا پھر آگے بلوچستان کی حکومت کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں پر کامیابی مل جاتی ہے اپوزیشن کو؟ دیکھیں جی, مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن لازمی بات ہے کہ انتشار ہوگا. میں تو یہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے اپوزیشن کو فائدہ نہیں ہوگا. اگر انسٹیبلٹی آئے گی تو کسی کا کوئی خیال ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. سال بعد عوام تنگ آ جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کے بھلے کی نہیں ہیں. 5 سال نہال ہاشمی صاحب کی حکومت تھی, کبھی انہوں نے روٹی سستی نہیں کی. اصل چیز یہ ہے, میری طرف سے یہ بے شک خان صاحب کی حکومت گرا دیں وہ بات نہیں ہے, لیکن میرا قصہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو ان کاموں کے لیے پارلیمنٹ میں بھیجا لوگوں نے؟ میرا سوال یہ ہے. نہال ہاشمی یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں ان کے کسی بندے نے پارلیمنٹ میں کبھی عوام کی بات نہیں. جنرل صاحب مجھے بریک پر جانا ہے تو میں ذرا اخنزادہ چٹان صاحب کا ایک ذرا کامنٹ لے لیتا ہوں. اخنزادہ صاحب آپ ذرا بتا دیجئے گا, ایک تو یہ اپوزیشن کا جو اس وقت اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتحاد کہاں تک جائے گا, کہاں تک چلے گا؟ اور ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہٹا لیں چیئرمین سینٹ اپنا لیا ہے, پھر بلوچستان حکومت کی باری آئے گی, ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لیں, فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. دیکھیے جی, اپوزیشن جو بھی کرے گی وہ آئین اور قانون اور دستور کے اندر رہ کے کریں گے. کوئی اس طرح کے غیر قانونی کام نہیں کریں گے. جس طرح کی پی ٹی آئی نے ڈنڈا اٹھا کے آیا کہ ڈی چوک پہ بیٹھ گئی کہ بس استعفیٰ دے دو اور استعفیٰ کے بغیر ہم نہیں جائیں گے, اور ڈنڈے کے زور پہ کبھی کہتے تھے ہم پرائم منسٹر ہاؤس جا کے قبضہ کریں گے, کبھی پارلیمان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی پی ٹی وی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اپوزیشن اس طرح کا بچگانہ حرکت کبھی نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہو, جس سے سسٹم کا نقصان ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم نے تو حکومت کو کہہ دیا کہ بھائی جس طرح کی میثاق جمہوریت ہے آؤ معیشت پہ بھی ایک اس طرح کا میثاق کرتے ہیں, ہم سارے اس معیشت کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم کو تو کہا گیا کہ جاؤ آپ لوگ کنٹینر میں دیتا ہوں, کھانا بھی میں دوں گا, اور جا کے آپ لوگ احتجاج کریں. ابھی جب ہم احتجاج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ 2000 لوگ نہیں ہیں, بار بار شوکت یوسفزئی صاحب یہ فرما رہی ہیں. میں اس کا تردید اس لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کا پشاور کا ہی کہہ رہا ہوں. میں تردید اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا نے, ٹھیک ہے ٹی وی نے تو کچھ نہیں چلایا تو حکومت کے مرضی کے فوٹیجز چلائے, لیکن سوشل میڈیا تو ہے آج کل. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میڈیا کو ان لوگوں نے باندھ لیا ہے کہ اس کا سپیچ چلانا اس کا نہیں, تو کیا ان لوگوں کی سپیچ نہیں چل رہی تھی؟ آپ کو باندھا کیا؟ ان کے سارے سپیچز جو تھے, مریم نواز کا یہ پریس کانفرنس نہیں چلا سکتے. مریم نواز کی شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی چلائی تھی, ایسا نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کیا کریں, جاتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. اب شہباز شریف نے ڈیلی میل کو قانونی نوٹس بھی بھیج دیا ہے, اب یقیناً وہ کارروائی وہاں پہ آگے بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نہال ہاشمی صاحب اب ذرا آپ کی طرف آؤں گا, آپ یہ بتائیے گا ڈیلی میل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا گیا تھا, آج نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے نوٹس. آپ کو کیا لگتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کب تک ہو جائے گا؟ اس پہ تو میں بولوں گا, مگر میں جنرل صاحب کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا اور کلیریفیکیشن بھی چاہوں گا. جنرل صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ایٹمی بم کے حوالے سے بات کی ہے کہ انڈیا اگر رول بیک کرے تو ہم بھی کر دیں گے, تو جنرل صاحب بتائیں کہ کیا ہمارے ایٹم کو صرف انڈیا سے خطرہ ہے یا اسرائیل سے بھی خطرہ ہے؟ سر اس پر بات کر لیں گے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے میرے سوال کا. دوسرا یہ سینٹ والا جو سینٹ والا مسئلہ ہے نا, یہ سینیٹر پہ چھوڑ دیں, یہ حل ہو جائے گا. اور آخری آپ نے جو کہا کہ ڈیلی میل والی جو بات کی ہے یہ دودھ کا دودھ, دیکھیے ہم نے تو پاکستان میں بھی 3 مقدمات شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے عمران خان صاحب پہ, مگر وہ عدالتوں سے فرار ہیں, ان کے وکیل بھی نہیں جاتے ہیں, وہ بھی نہیں جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 10 ارب روپے کے انہوں نے ایک بات کی تھی, اس پہ بھی ہم نے کیس فائل کیا, ہم نے نوٹس نہیں دیے. یہاں تو ہم نے باقاعدہ, چلو انگلینڈ تو بہت دور ہے, پاکستان کی عدالتوں میں پہلے چلے جائیں اور جا کر کے بتائیں جو انہوں نے غلط اور الزام اور جھوٹے الزام لگائے تو اس کا جواب دیں. میرے خیال سے یہ اس قابل نہیں کہ یہ جواب دیں, ان کو صرف ایک ہی چیز آتا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کہاں پہ جا رہا ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ نواز شریف کو جیل میں سڑاؤ, آصف زرداری کو جیل میں سڑاؤ اور مریم نواز کی سارے کیمپین کو سینسر کر دو.
ٹھیک ہے، اب ذرا آپ بتا دیجئے گا شوکت یوسف زئی صاحب، ڈیلی میل کے خلاف قانونی چارہ جوئی اب انہوں نے شروع کر دی ہے، اگر ان کے فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، وہ تو ڈیلی میل جانے، اس چیز کو تو آپ لوگوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، تو ٹھیک ہے نا، ڈیلی میل جواب دے گا نا، ڈیلی میل نے اگر سٹوری چھاپی ہے تو وہ جواب دے گا۔ باقی یہ جو مصیبت تو یہ کہ جو ان کے حق میں فیصلے آ جاتے ہیں، جو عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، پھر تو یہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑی زبردست عدالت ہے، کوئی بھی کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے۔ جھوٹ اور سچ کی بات ہے تو میں نہال ہاشمی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، علی عابد سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ یہ جو اٹھ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے، جو شہباز شریف کہتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا سچ بولتا تھا؟ ذرا یہ بتائیں نا قوم کو، کیوں اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا؟ حکومت کے پاس اب آپشن کیا بچا ہے؟ نہیں نہیں، اب یہ بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے تھے؟ فضل الرحمان نے منع کر دیا، علی عابد نہال ہاشمی صاحب کہیں چلے گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں چلا نہیں گیا ہوں، آپ کی بات بتائیں نا، آپ کے جو لیڈر کہتا تھا، بڑے دبنگ انداز میں کہتا تھا ہم اقتدار میں آئے تو زرداری تیرا اب بتائیں وہ جھوٹ بول رہے تھے سچ بول رہے تھے؟ کوٹوں نے سارے نیب نے مل کے 11 سال میں کچھ نکالا، ہم تو جانتے ہیں کہ ججمنٹ میں کیا نواز شریف کے خلاف بھی کچھ نہیں نہ کمیشن آیا نہ کک بیکس آیا، ایک احکامہ آیا، تو آپ احکامہ کے بنیاد پہ کسی کو چور اور ڈاکو تو نہیں کہہ سکتے۔ شوکت صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، نہال ہاشمی صاحب آپ نے بات کر لی ہے، جنرل صاحب اب آپ کی طرف آ رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا، اور میں ذرا ان تمام معاملہ سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کم ہے۔ اب امریکی ثالثی کی جو پیشکش ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے؟ پاکستان کے عوام پہ آپ مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور بیرون ملک جا کے لوگوں کو خوش کریں، قرضے لے رہے ہیں، نہیں معلوم آپ نے اتنے قرضے لیے، وہ قرضے کہاں گئے؟ ابھی جو آپ نے اتنے قرضے لیے وہ قرضے کہاں گئے؟ آپ بتائیں نا، ہم نے کوئی کک بیک سے کرپشن لیے ہو؟ جنرل صاحب سے بھی کامنٹ لینا ہے مجھے، وائنڈ اپ کرنا ہے، اور آپ جواب دیں ذرا الیکشن کمیشن میں جو آپ کے اوپر مقدمہ دائر ہے اس فنڈ کا حساب دیں۔ تو آپ آ جائیں نا، آپ پوچھیں نا، آپ عدالت جائیں نا، شوکت صاحب کو کامنٹ کرنے میں ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم بھی کر سکتے ہیں، آپ آ جائیں نا، آپ یہ کہتے کوئی ہیں آخری رشوت نہیں ہے، نہیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی جنرل صاحب کہ وزیر دفاع کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، دیکھیے یہ ہمیشہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا ہیلی کاپٹر کا کیس وہ نہیں فیصلہ نہیں ہوا۔ شوکت صاحب ذرا جنرل صاحب کی بات کو سن مجھے یہ لینا۔ بتا دیں کہ ہیلی کاپٹر کیس ہے کیا، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ شوکت صاحب اب ذرا میں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، چین نے بھی چونکہ امریکی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا، اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جنرل صاحب بولیے گا۔ کہ پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، 70 سال میں یہ بھیک مانگتے رہے کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی بات کرے، مبارک ہو آپ کو، اگر حل ہو گیا مبارک ہو۔ ہاں آپ تو خوش نہیں ہوں گے نا، اس لیے کہ آپ کو تو مسئلہ ہے، آپ تو کیوں نہیں خوش ہوں گے یار؟ ہم کشمیر ہمارا شہر ہے، بابا قوم محمد علی جناح نے کہا تھا یہ بات، لیکن آپ ہمیشہ فوج کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ جنرل صاحب دنیا میں ہم کبھی بھی نہیں، آپ لوگوں نے، آپ کے چیئرمین نے فوج کے خلاف بات کبھی نہیں ہاں کی۔ جی جنرل صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی اپنا کامنٹ دیجئے گا، اور یہ جو کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم چین نے بھی کیا ہے اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا۔ جی میں ایک سیکنڈ پہلے والی بات کر دوں، میں نے دیکھیے یہ شہباز شریف صاحب نے بڑی کلیور موو چلی ہے، پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت میں نہیں گئے، یہ ہے طریقہ اس کیس کو کنویں میں ڈالنے کا کہ ایک نوٹس آپ نے بھیج دیا۔ عمران خان کو انہوں نے 3 نوٹس بھیجے ہوئے، 5 سال ہو گئے اس کو، صحیح، مجھے بتائیں اس کا کیا ہوا؟ یہ بات ٹال دی، ختم ہو گئی، اب آپ سارے بیٹھے اس نوٹس کا جواب انتظار کرتے رہیں۔ عدالت میں جانا تھا بھائی، عدالت میں اس کو، تاکہ 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہوتا، 2-4 مہینے میں، یہ انہوں نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، آپ بیٹھے تبصرے کرتے رہیں، یہ کام کیا ہم نے آپ کے ساتھ۔ دوسرا جو آپ کشمیر کا پوچھ رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں کہ بھارت جو ہے وہ تو ہٹ درمی پہ اسی طرح ہی ہے، کوئی ثالثی نہیں، لیکن اس وزٹ کے دوران یہ ایک عالمی نظر میں آ گیا، یہ جو چھپا ہوا قصہ تھا، کشمیر کی بات اب پبلک میں آ گئی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ بات کرے گی۔ پاکستان کو اس کا پیچھا کرنا چاہیے، اس کے پیچھے لگنا چاہیے ڈپلومیٹیکلی، تاکہ جتنے کم از کم جو 5 رکن پرماننٹ جو بیٹھتے ہیں وہاں پہ نیشنل یہ سیکورٹی کونسل میں یونائٹڈ نیشن کی، ان کو پکڑ کے تو ان کو بتانا چاہیے تھی ثالثی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جیسے ٹرمپ نے کہا آپ آگے بڑھیں اور یہ کام کرائیں ہمارا، تو یہ تب ہو جائے گا، یہ چیز چل نکلی ابھی، میرا خیال ہے یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ جنرل صاحب اب ذرا وقت کم ہے، میں اخونزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گا، اخونزادہ صاحب 30 سیکنڈز ہیں، کائنڈلی وائڈن اپ کر دیجئے گا۔
میں جی آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آج میرے بہت محترم جنرل امجد شعیب صاحب نے ڈاکٹر سمرو پہ بہت بڑا الزام لگایا، تو یا تو آپ پروگرام میں ان سے پوچھتے کہ امجد شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے بانٹ رہے تھے، تو آیا آپ نے یہ پیسے بانٹے؟ اگر ابھی نہیں پوچھا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ نیوز میں ان سے ایک بار ضرور چلیں انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں ہم جو ہے وہ بالکل جواب دے دیتا ہوں، مدعو کریں گے اور اس الزام کا بالکل جواب بھی لیں گے۔ سر اب ذرا میں نے جواب دیا ختم ہو گیا جنرل صاحب، پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ کل آپ کو مدعو کریں گے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔